فقط خدا سے ڈرنا اور خدا کی خدمت کرنا ہے۔ متی کی انجیل 4 باب اس کی 1 سے 11 آیت۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خدا کی راست بازی جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتی یہ ہے کہ یسوع نے یوحنا استباغی سے بپتسمہ لیا، یعنی اس نے خون بہایا، اور ہمیں ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں سے بچانے کی خاطر صلیب پر مر گیا، اور یعنی خدا نے گواہی دی کہ وہ نجات دہندہ تھا۔ آج کے صحائف حوالہ میں ایک ایسا واقعہ کے بارے میں ہے جو دریائے یردن میں یسوع کے فوراً بعد واقع ہوا۔ یسوع کے بپتسمہ لینے کے بعد وہ بیابان میں شیطان کے ہاتھوں سے آزمایا جانے کے لیے روح کے وسیلہ سے لے جایا گیا۔ اور کیونکہ وہ 40 دن 40 رات تک روزہ رکھنے کے بعد بھوکا تھا، ابلیس نے یسوع کو 3 آزمائشوں کے ساتھ آزمانے کی کوشش کی۔ پہلی آزمائش، ابلیس کی پہلی آزمائش آیت 3 میں لکھی ہوئی ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ 40 دن 40 رات روزے رکھنے کے بعد یسوع کتنا بھوکا ہو سکتا تھا؟ جب یسوع کا بدن انتہا تک بھوکا تھا تو ابلیس نے اسے کھانے کے ساتھ آزمایا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، تب تم انہیں کھا سکتے ہو۔ انہیں روٹیاں بنانے کا حکم دو، تب تم زندہ رہ سکتے ہو۔ کیا تم مرنے کی نوبت تک بھوکے نہیں ہو؟ اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تم اس طریقے سے زندہ رہ سکتے ہو۔ تو نے 40 دن تک روزہ رکھا اور تو نے یقیناً مرنے تک بھوکا، تو کتنا زیادہ کھانا چاہتا ہے؟ لیکن اس بیان میں یہاں کیا ہوگا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو انہیں روٹیاں بنانے کا حکم دے سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ کیا تو نہیں کر سکتا؟ اس طرح کھا اور کھا۔ ظاہری طور پر ابلیس یسوع کو آزما رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا، لیکن ابلیس نے اسے بھوکا کھانے کے ساتھ آزمایا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے اس کی جسمانی زندگی سے آزما رہا تھا۔ بھوک سے مرنے کی بجائے تجھے ان پتھروں کو روٹیاں بنانی چاہیے، زندہ رہنا چاہیے۔ اگر تو اب زندہ رہنا چاہتا ہے تجھے جسم کی روٹی کی ضرورت ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے کھانے کے لیے روٹیاں بنا سکتا ہے، تب تو زندہ رہے گا۔ بس ایسا ہی کر، یہی کر۔ اس نے یسوع کو آزمایا جب وہ بے حد بھوکا تھا۔ جس طرح آیا وہ زندہ رہے گا صرف اگر وہ روٹی کھا سکتا ہے۔ تاہم یسوع نے یوں کہتے ہوئے اس طرح انکار کیا، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصل میں پیارے ساتھی مسیحوں، کسی شخص کا جسم اور جان کسی چیز پر زندہ رہتے ہیں۔ کیا کوئی شخص ابدی طور پر روٹی پر جسم کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟
ابلیس جسم کے لیے ضرور روٹی کے ساتھ یسوع کو آزما رہا تھا۔ واقعی ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ خداوند نے فرمایا، لکھا ہے کہ آدمی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ جب ایک شخص بھوکا ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، لیکن حقیقت میں کسی شخص کی زندگی خدا کے کلام پر ایمان پر انحصار کرتی ہے۔ اگر خدا کا کلام دنیا میں نہیں تھا تو ہماری روح اور جسم مرنے کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارے جسم اور جان کا کلام پر ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔ جو خدا کے منہ سے صادر ہوتا ہے اور ایسا ہی ہے، کیونکہ خدا کا تحریری کلام سچ ہے، اور ہماری جانیں ہمارے ایمان کے وسیلہ سے خدا کے کلام پر زندہ رہ سکتی ہیں۔ خدا کے کلام کی وجہ سے جو زندگی کے لیے خوراک ہے، اگر آپ کے اور میرے بدن اور جانیں اپنی معموری تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ خدا لوگوں کو اپنا کلام عطا کر چکا ہے۔ کلام کے وسیلہ سے وہ کھلاتا ہے، گناہوں کی معافی کرتا ہے اور لوگوں کو زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا کے کلام نے کائنات میں تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہر چیز کی اجازت دی جو اس دنیا میں انسان کی ضرورت تھی۔ اسی طرح کیونکہ خدا کا کلام موجود ہے، ہماری جانیں ایمان کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے گناہ کی معافی حاصل کر سکتی ہیں۔ خدا کا کلام اس قسم کا کلام ہے جو مکمل طور پر ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام سچائی کا کلام ہے جو ہمیں نور کی طرف لے جاتا ہے، اور اس لیے صرف وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ انسان یوں زندہ رہنے کی بجائے، کیونکہ ہم جسم کے لیے روٹی رکھتے ہیں اور خدا کے تحریری کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے خداوند خدا کے کلام کے بارے میں ہم سے باتیں کی۔ جو ہی ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اکثر دفعہ اپنی ذاتی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے لالچ میں گرفتار ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پیسوں کی یقینی مقدار رکھتے ہیں تو ہم اس دنیا میں کثرت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ بے شک یہ قابل سمجھ بات ہے، تاہم وہ کیا ہے کہ ایک شخص واقعی جس کے وسیلہ سے زندہ رہتا ہے، کس حساب پر کوئی شخص زندہ رہتا ہے؟ کوئی شخص خدا کے تحریری کلام پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا کا کلام موجود نہ ہوتا تو ہمارے لیے خدا پر ایمان رکھنا یا خدا سے ملنا ممکن نہ ہوتا۔ ایک شخص تنہا جسم کی روٹی پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خاص طور پر راست باز زندہ رہ سکتے ہیں صرف اگر وہ خدا کے کلام سے پکی تعلیمات سنتے ہیں۔ اور ایک شخص تنہا جسم سے بنا ہوا نہیں ہے بلکہ اسی طرح جان اور روح سے بھی بنا ہے۔ اس لیے صرف اگر ہم خدا کی حقیقی کلام سنتے ہیں تو ہم جان کے گناہوں کو حل کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام پڑھنے اور سننے کے وسیلہ سے ہماری جان اور بدن وزن حاصل کرتے ہیں اور ہم کثرت سے زندہ رہتے ہیں۔ صرف اگر ہم گناہ کی معافی کی حقیقی کلام سنتے ہیں تو ہم اپنی جان کے گناہوں کی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہر کوئی جس نے خدا کا حقیقی کلام سنا اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بدن اور جان میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ابلیس اکثر ہر کسی کو ان الفاظ کے ساتھ آزماتا ہے، اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو ان پتھروں کو حکم دو کہ روٹیاں بن جائیں۔ ان پتھروں کو روٹیاں بناؤ اور انہیں کھاؤ۔ اور اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو کیا ممکن نہیں ہوگا؟ کیا تم بھوکے نہیں ہو؟ اسے کرو۔ اگر تم صرف روٹی کھاتے ہو تو زندہ رہو گے، کیا تم نہیں رہو گے؟ اس قیمت پر ایک شخص اگر وہ ایک دن میں 3 بار کھانا کھاتا ہے اور ذخیرہ میں سال کے 553 دن کے لیے کافی خوراک رکھتا ہے تو تقریباً 70 یا 80 سال تک زندہ رہے گا۔ کیا کوئی شخص زندہ نہیں رہے گا اور نہیں مرے گا اگر صرف وہ کھانا کھاتا رہے؟ یہ ہے ابلیس ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ابلیس لوگوں کو یہ بتاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بے وقوف بنتے ہیں اس لیے گر جاتے ہیں۔ لوگ موجود ہیں جو سوچتے ہیں اس لیے گر جاتے ہیں۔ یہ درست ہے، میں زندہ رہ سکتا ہوں اگر میں صرف اسے رکھوں۔ ہم صرف ضروری طور پر پیسوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ سوچ کے کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر ہم دنیاوی اشیاء میں باز رکھتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں میں زندہ رہ سکتا ہوں حتیٰ کہ خدا کے کلام کے بغیر نہیں مر سکتا،
تاہم یہ ایک بڑا غلط حساب کتاب ہے۔ حقیقت میں ہمارے بدن بھی خدا کے کلام کے بغیر مر جاتے ہیں۔ واقعی کوئی شخص روٹی کے ساتھ دنیاوی اشیاء کی کثرت یا جنسی خواہش سے زندہ نہیں رہ سکتا، جس سے دنیا فرحت پاتی ہے۔ یہ ہے کیوں ہمیں احتیاط سے سننے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کیا فرمایا جب ابلیس نے اسے آزمایا؟ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ابلیس ہمیں آزماتا ہے جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم فاقہ کش اور بھوکے ہیں، اور اسی طرح جب ہماری جان تھکی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے تم زندہ رہو گے صرف اگر تم روٹی رکھتے ہو، کیا تم نہیں رہو گے؟ اور انہیں پریشان کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کافی ملکیت رکھتا ہوں، تب میں زندہ رہوں گا اور نہیں مروں گا، حتیٰ کہ اگر میں خدا کا کلام بھی نہیں سنتا۔ لیکن ساتھی مسیح ہو، حتیٰ کہ جب ابلیس ہمیں اس طرح آزماتا ہے تو ہم تنہا روٹی کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے، بلکہ ہر کلمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہم اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اسے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہم خدا کا کلام نہیں رکھتے۔ آپ زندہ نہیں رہ سکتے صرف اگر خدا کا کلام آپ کے دل میں ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا یہ اسی طرح ہے یا کیا یہ اس طرح نہیں ہے؟ یہ اسی طرح ہے۔ حقیقت کو مت بھولیں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام موجود ہے۔ وجہ کہ بنی انسان اب تک وجود رکھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہے کیونکہ خدا کا کلام وجود رکھتا ہے۔ جب پانی اور روح کی خوشخبری دنیا کے آخر تک پھیلے گی اور ہمارا خداوند واپس آئے گا، اور جب وہ واپس آئے گا اس نے فرمایا وہ اس دنیا کو ختم کرے گا اور ایک نئی دنیا شروع کرے گا۔ یہ سب اس کے کلام کے مطابق مکمل ہوگا۔ پیارے ساتھی مسیحو، خدا کا کلام سچ ہے۔ یسوع ابلیس کی پہلی آزمائش کو یہ فرماتے ہوئے شکست دیتا ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب ابلیس نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا، تاہم ابلیس ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ اس پر رک جاتا۔ دوسری آزمائش آیت نمبر 5 میں ظاہر ہوتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ابلیس نے یسوع کو ہیکل کے کنگرے پر اسے اٹھا کر لے جانے کے وسیلہ سے آزمایا اور اسے اپنے آپ کو نیچے گرانے کے لیے کہا۔ اس نے خدا کا کلام اسی کے خلاف لیا، اور جب اس نے کہا کہ کیونکہ لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو ٹھیس لگے۔ پہلے تو میری آزمائش کا انکار کیا کیونکہ تیری تحریری کلام پر ایمان رکھتے ہوئے کیا تم نہیں رکھتے؟ تب تمہیں وہی کرنا چاہیے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے۔ تم ان الفاظ پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دو۔ تحریری کلام کے مطابق خدا اپنے ہاتھوں سے اپنے فرشتوں کو تیرے لیے حکم دے گا اور وہ تمہیں ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تاکہ تمہارے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے جب تم اپنے آپ کو نیچے گراؤ گے۔ ابھی کوشش کرو۔ تب یسوع نے فرمایا یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر۔ پیارے ساتھی مسیحوں، بعض اوقات ابلیس لوگوں کو خدا کا تحریری کلام استعمال کرتے ہوئے آزماتا ہے، تاہم یسوع نے فرمایا خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ ابلیس نے یسوع سے کہا یقیناً تم نہیں مرو گے۔ کیوں؟ ایسا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو۔ یہ سچ ہے۔
یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس لیے وہ نہیں مرے گا۔ یسوع ہم انسانوں سے مختلف ہے، تاہم ابلیس آزماتا ہے، لیکن خدا کا تحریری کلام فرماتا ہے خدا کو مت آزما۔ دوسرے الفاظوں میں ہمیں یقیناً خدا کو آزمانے کی بجائے تحریری کلام اور خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ یسوع کو آزماتے ہیں۔ بہت سارے مواقع موجود ہیں جب لوگ خدا کو آزماتے ہیں، میں نے اسے اس طرح کیا، لیکن کیوں خدا نے مجھ سے اس طریقے سے پیش آتا ہے؟ لیکن اگر ہم اس سے محض خدا پر ایمان رکھا تو اسے آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم اسے آزمانے کی اہلیت نہیں رکھتے اور ہمیں یقیناً اسے آزمانا نہیں چاہیے۔ خدا ایسا شخص نہیں ہے جسے ہم سے آزمائش قبول کرنی چاہیے۔ وجہ ہم آزمائے جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے لالچ میں گھسیٹے جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ خداوند ہمیں آزماتا ہے کہ ہم آزمائے جاتے ہیں۔ کوئی شخص خدا کے خلاف ابراہیم کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہوئے اعتراضات اٹھا سکتا ہے۔ یہ سب کیا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے اپنا بیٹا اسحاق قربان کروایا۔ کیا خدا ابراہیم کو دیکھنے کے لیے نہیں آزمایا رہا؟ آیا وہ ایمان رکھتا تھا یا نہیں؟ لیکن ایسی صورتحال نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، بلکہ ایسا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ عمل دیکھنے کی اجازت دی کہ کتنے یقین سے ابراہیم ایمان رکھتا تھا، جو واقعی اپنے دل میں خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور کیسے وہ اپنے ایمان کی بدولت ایمان کا باپ بن گیا۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہمیں یقیناً خدا کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ گو خدا ہم پر ظاہر نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً خدا کے تحریری کلام پر خدا کے کلام کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے جو خدا نے فرمایا۔ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے تجربہ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام اپنی جامعیت میں پورا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ خدا کا کلام کیسا ہے، ہمیں یقیناً اس پر ایمان رکھنا چاہیے جس طرح یہ ہے، اور کلام پر اپنے ایمان کے متعلق ہلنا نہیں چاہیے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کیسے حالات اور واقعات ہلتے اور تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہے خدا کا کلام کیسا ہے تو یہ سچ ہے، اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا جس طرح خدا کا کلام فرماتا ہے، تب مسئلہ ہماری طرف پڑتا ہوا ہے۔ یہ ہے کیونکہ ہم ایمان نہیں رکھتے۔ کیا ہمارا ایمان کافی مضبوط نہیں ہے؟ یعنی ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم ایمان رکھنے والے نظر آتے ہیں اور بعض اوقات ہم نہیں نظر آتے۔ مختصراً خدا کا کلام کے ساتھ مسئلہ ہونے کی بجائے یہ ہمارے ایمان کے مسئلے کی وجہ سے ہے کہ وہ اس طرح پورا نہیں ہوتا جس طرح کلام فرماتا ہے۔ خدا ان کے لیے اپنے معجزے کرتا ہے جو واقعی خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تاہم خدا نے متزلزل ایمان والوں کو فرمایا انہیں حتیٰ کہ کچھ حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ یعقوب کا خط اس کا 1 باب اس کی 7 سے 8 آیت۔ کوئی معنی نہیں رکھتا ہمارا ایمان کتنا چھوٹا ہے، آیا ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایمان رکھنا ہی وہ ہے کیا ہم ہیں۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے اور خدا کو نہیں آزمانا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہم پر پورا ہوتا ہے جس طرح کلام ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، آپ کے اور میرے لیے یہ ایمان ہے جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے کہ ہم ہیں۔ یہ ہے کیونکہ خدا کسی شخص کو بیرونی ظاہریت کی بجائے اس شخص کے دل کو دیکھتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ آیا وہ ایمان رکھتا ہے، ایمان کے مطابق پیش آتا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو ابھی خدا کو اپنا مضبوط ایمان دکھانا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا ایمان رائے کے دانے کی مانند چھوٹا ہے، آپ کو اس کے کلام پر اپنے ایمان کا یوں کہتے ہوئے اقرار کرنا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان کم ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں تیرا جواب کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تیری پیروی کرتا ہوں کیونکہ میں تیرے وعدے کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں۔ خدا ہمارے دلوں میں ایسا مستقل
اور مضبوط ایمان دیکھتا ہے جب ابلیس آپ کو اور مجھے آزماتا ہے۔ ہمیں یقیناً اس کے تحریری کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے باز رہنا چاہیے۔ تیسری آزمائش، سوم آیت نمبر 8 ہمیں بتاتی ہے، پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ اور صرف اس کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کو سجدہ اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ خدا کے اور ہمارے درمیان کیا ضروری ہے؟ ہمیں کیسے خدا کے سامنے زندہ رہنا چاہیے؟ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، اس کی پرستش کرنی چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر یہ اس کی مرضی ہے، اور کیونکہ خدا کلام کا خدا ہے اور کلام کے طور پر وجود رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور کلام کے مطابق اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور ایسے ایمان کے ساتھ اس کی پرستش اور پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہے کیسے ہمیں یقیناً اس کے سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ وہ فرض ہے جو آپ کو اور مجھے اور تمام بنی انسان کو یقیناً خدا کی آنکھوں کے سامنے پورا کرنا چاہیے۔ کچھ زیادہ دوسرا نہیں ہے جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، کچھ زیادہ دوسرا نہیں ہے جو ہمیں خدا کو ماننے اور عظیم خدا پر ایمان رکھنے اور فرما برداری کرنے، سجدہ کرنے، یقین کرنے، پیروی کرنے اور خدا خالق کی خدمت کرنے کے علاوہ دوسرا اپنی پوری زندگیوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا تنہا فرض رویہ ہے۔ اسی طرح ہے، ابلیس یسوع کو نہایت بلند پہاڑ پر لے گیا اور اسے دنیا کی ساری سلطنتیں اور اس کی شان و شوکت دکھائی۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ، اور یہ پہاڑ 8,848 میٹر اونچا ہے۔ اسے یاد کرنا بے حد آسان ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ پیارے ساتھی مسیحو، شاید ابلیس نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر دنیا کو دکھایا تھا۔ ابلیس نے یسوع سے کہا کہ وہ اسے وہ سب کچھ دے دے گا جو انہوں نے دنیا کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا، اگر یسوع سے سجدہ کرے۔ ابلیس نے کہا کہ اگر یسوع ابلیس پر خدا ہونے کا ایمان رکھے اور اس کی خدمت اور فرما برداری کرے گا تو وہ ساری دنیا دے دے گا۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے فرمایا، شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ اور صرف اس کی عبادت کر۔ واحد جسے مجھے سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کی ضرورت ہے وہ خدا باپ اور تو نہیں ہے۔ مجھے کیا سجدہ اور عبادت کرنا ہے؟ اس دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے۔ یہ ہے یسوع نے کیا فرمایا۔ خدا کے سامنے جھکنا اور خدا کی عبادت کرنا ہماری خوشی، ہمارا اطمینان، ہمارا سب کچھ ہے۔ خدا کی پرستش اور عبادت کرنا ایک شخص کے لیے ہر چیز ہے۔ یہ ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے زیادہ قابل قدر اور اچھا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے سامنے سجدہ کرنا، خدا کے ہر کلمہ کو ماننا اور خدا کی عبادت کرنا، خدا کو بذات خود ماننا، خدا کے سامنے جھکنے کے علاوہ کیا بہترین چیزیں موجود ہیں جس نے ہمیں اپنی مخلوق کے طور پر پیدا کیا تھا۔ اس کے علاوہ کیا بہتر زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے علاوہ بہتر شان و شوکت ہو سکتی ہے؟ ہم صرف حلیمی سے خدا کی پرستش کرتے اور ہم اس کی تمام برکتوں کے لیے اور اس میں ہر چیز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا برکت ہے؟ یہ ہے کہ ہم خدا کی پرستش کر سکتے ہیں اور خدا ہمیں آسمانی برکات کے ساتھ مسا کرتا ہے۔ جب ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ خدا واحد ہے جو ہمیں ہر چیز بخشتا ہے۔ وہ ہمارا سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ہمارا سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے ہر چیز ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ خدا کے سامنے جھکنا ایک برکت ہے۔
حتیٰ کہ اب کیونکہ خداوند زندہ ہے ہم شادمان اور خوش ہیں، اور ہم زندہ رہتے ہوئے تمام برکتیں حاصل کر رہے ہیں کیونکہ خدا موجود ہے۔ ہم ایسا دل رکھتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ہم اس کی برکت میں اس کے جلال دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ابلیس نے کہا کہ وہ ہر چیز دے گا اگر ہم اس کی پرستش کریں؟ جب اس نے دنیا کی ساری سلطنتیں دکھائیں، اس دنیا میں بہت سارے عالی شان اشیاء ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہم شاید ان کی شان و شوکت سے عارضی طور پر مسرور کن ہو سکتے ہیں، تاہم ابلیس کی پرستش نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ گو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کو خیر کر سکتی ہیں۔ اگر ابلیس ہمیں دنیاوی مال کے ساتھ آزماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کرے گا اگر ہم اس کے خدا کے طور پر عبادت کرتے ہیں، ہمیں یقیناً خدا کے تحریری کلام کے ساتھ اسے بھگانا چاہیے۔ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ اور اس کی عبادت کر۔ ہمیں یقیناً اسے اسی طرح بھگانا چاہیے، اور حقیقت میں ابلیس ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں دے سکتا۔ ابلیس نے یسوع کو دھونس دی جس طرح آیا، وہ خدا تھا، اور کہا اگر صرف تو میرے سامنے جھکے تو میں یہاں سب کچھ دوں گا۔ لیکن حقیقت میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہ یسوع ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کائنات میں ہر چیز کس سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ آپ راست باز ہیں۔ کائنات میں ہر چیز کس سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے کیوں خدا نے ہمیں وہ لوگ کہا جو آسمان کی میراث میں لیں گے، اور وہ انہیں بلاتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور آسمان کو میراث میں لیں گے۔ یہ کائنات وراثتوں کی ہے، تب وہ کون ہے؟ یہ راست بازوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تاہم ابلیس کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو اگر تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن مجھ پر ایمان رکھو اور میری پیروی کرو، میں تمہیں دنیا میں ہر چیز دوں گا۔ ہر ایک طریقہ ہے جو شیطان اکثر استعمال کرتا ہے۔ شیطان نے مجھے ایک دفعہ اسی طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو اس نے مجھ پر اس طرح، حتیٰ کہ میرے یسوع پر ایمان رکھنے سے پہلے، استعمال کیا۔ اس طریقے سے ابلیس کو تیسرے مرحلے میں باہر کیا گیا تھا۔ پیارے ساتھی مسیحو، ہمیں خدا کی آنکھوں میں کیسے زندہ رہنا چاہیے؟ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جو خدا کی پرستش کرتی اور پوری زندگی صرف اس کی عبادت کرتی۔ خدا نے ہمارے گناہوں کو، تمام گناہوں کو پانی اور خون کے وسیلہ سے معاف کیا، ہمیں پاک کیا اور اپنے فرزند بنا لیا، اور ہمیں برکت بخشی، یعنی ہم خدا کی پرستش اور خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً خدا کا شکر کرنا چاہیے جس نے ہمیں نجات کی برکت بخشی۔ ایمان کے وسیلہ سے اس کی پرستش اور ساری زندگی اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ احتیاط سے خدا کے کلام پر غور کریں جس نے ہمارے گناہوں کو پاک کیا۔ خداوند نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے، صلیب پر مصلوب ہونے اور ہمارے لیے گناہوں کی عدالت حاصل کرنے کے وسیلہ سے ہمیں پاک کر دیا۔ خداوند نے ہمیں برکت بخشی کہ ہم خدا کی پرستش اور اس کی عبادت، یعنی ہمیں پانی اور خون کے ساتھ پاک اور صاف بنانے اور ہمیں خدا کے لوگوں کے طور پر لینے کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں۔ کس قسم کی آزمائش آپ کو اور مجھے دبا رہی ہے؟ آپ کیسے ان آزمائشوں کو بھگاتے ہیں؟ یسوع نے 3 آزمائشوں کی معرفت ہمیں درست جواب دیا جن کا اس نے آج کے صحیفہ حوالہ میں تجربہ کیا۔ اس نے خدا کے کلام پر اپنے ایمان کے ساتھ ابلیس کی آزمائشوں کو دور رکھا۔ اگر ہم اسے جواب کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگیاں اس پر ایمان رکھتے ہوئے گزارتے ہیں، تو ہم بھی ان آزمائشوں کو دور بھگا سکتے ہیں۔ اگرچہ خدا کی پرستش کرنا ایک برکت ہے، تو بھی ہم اسے اچھی طرح نہیں جانتے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ سوچتے ہیں اس کی غیر مشروط طور پر عبادت کرنے کی بجائے خدمت کروانا بہتر ہے؟ لیکن یہ ایک نہایت اچھی بات ہے کہ آپ اور میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ پیارے ساتھی مسیحوں، خدا کی پرستش کرنا ایک عظیم برکت ہے۔ یہ ایک عظیم برکت ہے کہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو نہایت ہی بلند مرتبے پر ہے۔ کیا یہ ایسا ہے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے۔
کسی بھی قیمت پر ہمیں اس دنیا میں کسی کی خدمت کرنی، اور کسی کی خدمت کرنے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم خدا کی خدمت نہیں کرتے تو ہم ابلیس کی خدمت کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ابلیس کی خدمت نہیں کرتے تو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کے خادم بنیں گے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ان حالات کے ماتحت کیا یہ عظیم برکت نہیں ہے کہ ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، تاہم کیونکہ ہم اسے جانے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ یسوع نے تیسری آزمائش قبول کی اور ہمیں درست جواب بتایا۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہمیں یقیناً خدا کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جو ہی ہم خدا کا کلام سنتے اور سوچتے ہیں، یسوع نے ہمیں درست جوابات بتائے۔ اس طریقے سے زندہ رہنا ٹھیک ہے۔ جو ہی میں خدا کی پرستش کرتا ہوں تو پرستش کرنا راست کام ہے، اگر یہ خدا کا کلام ہے۔ حتیٰ کہ گو میں بعض اوقات رونق، بدتمیز، بیوقوف، صحیف العقل کی مانند ہوں، میں ایسا شخص ہوں جو ایک بڑی برکت ہے۔ میں نے سوچا مجھے کسی کے پابند ہونے کے بغیر اپنے دل کی مرضی کے مطابق یہ کہتے ہوئے یہ میری زندگی ہے، زندہ رہنا چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں تھا۔ اب میں جانتا ہوں کہ اس طریقے سے زندہ رہنا عجیب ہے۔ خداوند میں اپنے مالک کے طور پر شراکت کرنا اور خدا کے خادم کے طور پر زندہ رہنا راست بازی ہے۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی کو سمجھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے، جو یقین رکھتا ہے اور برکت یافتہ ہونے کی بدولت زندہ رہتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ہم تھوڑے بے وقوف نظر آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حق ہے کہ آپ اور میں خدا کی پرستش اور خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ کو یقیناً جاننا چاہیے کہ یہ ایک عظیم مراد اور آپ کی زندگی کے لیے راست باز طریقہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کیا عبادت کر رہا ہوں اگر میں اب خدا کی عبادت نہ کرتا۔ یقینی طور پر میں ان زمین کے معبودوں کی عبادت کر رہا ہوتا جو مجھے جسمانی خواہش دے سکتے ہیں۔ میں ہر روز پریشان ہوتے ہوئے کہ کیسے زندہ رہنا ہے، میں زمین کے معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے کھا پی رہا ہوتا۔ ہر قسم کا نشہ میرے معبود ہوتے۔ میں ان چیزوں کو پکڑتے ہوئے زندہ رہ رہا ہوں۔ پیارے ساتھی مسیحوں، یسوع ہمیں نئے سرے سے پیدا کر چکا ہے اور ہمیں بتایا کس قسم کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے اور کس قسم کا ایمان حقیقی درست ایمان ہے۔ اگرچہ ہم کم اور کمزور ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خداوند کا شکر کرتے ہوئے، جس نے ہمیں برکت بخشی کہ ہم نجات یافتہ ہو سکیں، خدا کو مان سکیں، خدا کی پرستش کر سکیں۔ آپ خداوند کے لیے شکر گزار دل رکھتے ہیں، کیا آپ نہیں رکھتے؟ ہاں، یہ واقعی ایک برکت ہے جس کے لیے نہایت شکر گزار ہیں۔ یسوع نے ہمیں تمام آزمائشوں کو دور کرنے کی بدولت یہ ایمان بخشا۔ ایمان رکھنا کہ کوئی آدمی خدا کے کلام کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ ایمان رکھنا کہ ہمیں یقیناً خدا کو نہیں آزمانا چاہیے۔ ایمان رکھنا کہ خدا کی پرستش کرنا، ساری زندگی خداوند کی عبادت کرنا راست باز کام ہے۔ خدا ہمیں ایمان بخشتا ہے جو کہ ایک عظیم برکت ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے اور زندہ رہنا چاہیے، اور جو ہی ہم ساری زندگی خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے کیسے ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ راست بازی ہے؟ ہاں، ہمیں یقیناً اپنے دلوں میں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی کا راست باز رستہ ہے۔ یہ کیا یہی برکت ہے کہ ہم راست باز خدا کی پرستش کر سکتے ہیں حتیٰ کہ گو ہم کم پڑ جاتے ہیں؟ یہ برکت کتنی ہی بڑی ہے کہ ہمارے پاس کلام کا خدا ہے۔ ہم خدا کے سامنے شکر گزاری پیش کرتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو یہ راست باز ایمان بخشا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا اس دنیا میں ہر کسی کو یہ راست ایمان بخشتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری جانیں خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے
خدا کی طرف سے مستقل برکت حاصل کریں گی۔ آمین۔